میں روکوں گا، میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ابو لہب کون تھا؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اللہ نے پوری ایک سورہ صرف اس کے نام پر نازل کر دی؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے جلتی ہوئی شعلہ زن آگ۔ لیکن اللہ کس آگ کی بات کر رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ صفا پہاڑ سے ایک آواز گونجی، یا صباحا، اور لوگ یہ سنتے ہی بھاگنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق جب کوئی بڑا خطرہ ہوتا تھا لوگ اسی طرح پکارا کرتے تھے، لیکن اس بار یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں تھی، یہ آواز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی کھلی تبلیغ کا حکم دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفا کے پہاڑ پر جمع کیا۔ لوگ حیران تھے، سب ڈرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ بالکل، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہی لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اچانک غصے سے بھر گیا، اور وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، غصے میں آگے بڑھا اور سب کے سامنے چیخ کر بولا، تبن لاکا، کیا اسی کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں بد دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جمیل ابو لہب کی بیوی تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر تکبر کے ساتھ کہنے لگیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ وہی ہو رہا ہے جو میں نہیں چاہتا۔ وہ ہمارے بزرگوں کے دین کو غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس کی باتیں سن کر بدلنے لگے ہیں۔ وہ بھتیجا ہے، تم ہرا روکو اسے۔ میں روکوں گا، میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ تیزی سے محمد کے دین کی طرف جا رہے ہیں، کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں ہر جگہ اس کے خلاف بولوں گا۔ اس کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں مل کر اس کا رستہ روکیں گے، اس کے راستے میں مشکلات پیدا کریں گے اور اسے اتنی تکلیف دیں گے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اور اللہ نے آسمان سے فیصلہ نازل فرمایا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اب ذرا ابو لہب کا سٹاٹس سمجھتے ہیں۔ وہ مکہ کا بڑا سردار تھا، مالدار تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے پاس پاور تھی، انفلوئنس تھا، سپورٹ تھا، دنیا کے ہر لحاظ سے وہ ایک مضبوط انسان تھا۔ آج کا انسان جب کسی کو پاور میں دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور اکثر ہمت ہار دیتا ہے، لیکن اللہ نے اسی سورہ کے ذریعے سمجھا دیا کہ اگر بندہ حق پر ہو تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ نے دکھا دیا کہ ابو لہب کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سورہ لہب ہمیں ایک سیدھا پیغام دیتی ہے، طاقت، دولت، سٹیٹس اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جمیل نے ہر غلط کام میں ابو لہب کا ساتھ دیا تو وہی غلط کام اس کے گلے کا طوق بن گیا۔ اس لیے کبھی بھی ظالم کا ساتھ مت دو۔
اور کوئی بھی کام صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے بھی یہی کیا تھا یا یہ تو نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات، ابو لہب جہنمی بنا لیکن اس کے دونوں بیٹے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔